مجھے کچھ کالز آنا شروع ہوئی کہ میم ہم آپ کو ایوارڈس کے لیے نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ فلاں ڈیٹ کو ڈیٹ بتا دی آپ آ جائیے. میں کبھی اس طرح سے نہیں دے سکتی. اگر میں میرٹ پہ ہوں, میں ڈیزرو کرتی ہوں, تو آبویسلی آپ مجھے بلائیں اس طرح, تو مجھے خود شیم فل یہ لگے گا کہ یہ میں کس طرح کے ایوارڈ شو خود خرید کے تو اس طرح میں بنوا کے نہیں رکھ لوں. تو اگر میں میرٹ پہ نہیں ہوں تو سوری میں نہیں آ سکتی. اس طرح کی مجھے ایسے ہی کالز آنے لگی. ہر جگہ اپنی فیلڈ میں دے رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف شوبز کو ہی دیتے. شوبز جسٹ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اسکرینس پہ نظر آتی ہے. لوگ ہیں ان کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, تو ہم ان کو بھی, ہماری کیٹیگری وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم سائنٹسٹ, شوبز انڈسٹری کے این جی اوز, فلنتھراپسٹ, ان سب کو لے کے چلتے ہیں, اور اس میں ہماری 25 کیٹیگریز ہوتی ہیں. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور آج ہمارے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیکن آف دی نیشن ایوارڈ کی سی ای او, اسٹینڈرڈ گزٹ انٹرنیشنل سی ای ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ صابر صاحبہ. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow entrepreneurs, Assalamu alaikum. Welcome to the Icon Awards. Today we celebrate the cream, the la cream of Pakistan, Pakistani entrepreneurship across all fields of life, and from business and technologies to arts and social impacts. To our nominees and winners, your entrepreneurial spirit, hard work, and vision inspire us all. You are reshaping Pakistan's futures and making a lasting impact in your respective domains. Our selection process ensures that every winner is chosen based on merit, making this an unbiased award that truly recognizes excellence. I would like to extend special thanks to our esteemed chairman, Mr. Rahmat Biman Sahab, for his vision and leadership in making this event possible. We also appreciate the support of generous sponsors without whom this event would not be possible. Today we also acknowledge the bravery and sacrifices of our armed forces, particularly their efforts on May 9th. To the ICON team, thank you for your tireless efforts in recognizing and celebrating these remarkable entrepreneurs. And to our audience, thank you very much for joining us. May Almighty Allah keeps our country safe, because if the country is safe, then we are safe. Pakistan Zindabad. تو آج ان سے یقیناً دلچسپ گفتگو ہونے, ویورز ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں رضوان صاحب, آپ بتائیں کیسے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا, اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی. چلیں ویلکم. سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کے ایوارڈ کی طرف, کیونکہ حال ہی میں آپ نے ایک بہت بڑا میگا ایونٹ کیا ہے. 10واں میرے خیال سے ایوارڈ شو تھا آپ کا یہ, جو کہ سالانہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو اس آئیکن ایوارڈ کا مقصد کیا ہے کرنے کا؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں کمپلیمنٹ بھی کیا کہ ہم نے ایک میگا ایونٹ کیا. جی جی بالکل. اور ایک ڈیکیڈ ہو گیا, ایک پورا 10 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں. آئیکن ایوارڈس کرنے کا پرپس ایسا ہے کہ جب میں میڈیا کے علاوہ, اس میں ایونٹس کے علاوہ, جب میں میگزین کی ایڈیٹر تھی, تو ان دنوں میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہی تھی کہ جو بہت زیادہ فلرش کر رہی تھی. ڈفرینٹ لوگ اس کو پہچان رہے تھے, جان رہے تھے. صحیح. تو مجھے کچھ کالز آنا شروع ہوئی کہ میم ہم آپ کو ایوارڈس کے لیے نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ فلاں ڈیٹ کو ڈیٹ بتا دی آپ آ جائیے گا. تو میں نے کہا ویل اینڈ گڈ, بہت میں نے خوش ہوئی, اور میں نے کہا ڈیفینیٹلی آئی ول کم. تو پھر کیا ہو کہ میری نیکسٹ ڈے ان کی کال آتی ہے کہ میم ہمارے کچھ چارجز ہیں, تو آپ نے وہ پے کرنے ہوں گے, پھر ہم آپ کو ایوارڈ پریزنٹ کر دیں گے. میں نے کہا ایسا ایوارڈ تو میں نے کبھی اپنی لائف ٹائم میں نہیں لیا. میں اسکول کالج میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں, اور میں میرٹ پہ ہمیشہ لیتی رہی ہوں. اگر ایسا ہے
نامنل فیس تھی, نامنل چارجز تھے, ایسا نہیں تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے کہا وہ 5000 2000 3000, تو میں نے ریفیوز کیا. میں نے ایکسکیوز کیا کہ سوری میں کبھی اس طرح سے نہیں دے سکتی, اگر میں میرٹ پہ ہوں, میں ڈیزرو کرتی ہوں, تو آبویسلی آپ مجھے بلائیں اس طرح, تو مجھے خود شیم فل یہ لگے گا کہ یہ میں کس طرح کے ایوارڈ شو خود خرید کے تو اس طرح میں بنوا کے نہیں رکھ لوں. تو اگر میں میرٹ پہ نہیں ہوں تو سوری میں نہیں آ سکتی. اس طرح کی مجھے ایسے ہی کالز آنے لگی کہ آپ آئیں, اور اس طرح سے سیم پروسیجر نا 3 to 4 ٹائمس ویسا ریپیٹ ہوا. صحیح. تو اس کے بعد میں نے اپنے سینئرس کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہمارے مطلب جو سوسائٹی ہے اس میں کیا کام ہو رہا ہے. مطلب اگر اپریسیشن ہے تو وہ بھی بائسڈ ہے کہ آپ پیسے لے کر پیسے, تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب اگر ہم کسی کو ریکگنائز ہی کر رہے ہیں, اس کو آنر ہی کر رہے ہیں, تو وہ تو ڈیزرو کرتا ہے نا بندہ. بالکل. میں نے تو اپنی لائف ٹائم میں کبھی ایسے کوئی ایوارڈ نہیں لیے. میں ایجوکیشن میں میری بہت اچھی رہی, میں اس میں بھی یہ کہ میں کالج لیول پہ نہیں, لیکن میں پوزیشن ہولڈر رہی اسکول میں. ٹاپ کیا تو وہ بھی میرٹ پہ کیا. تو جہاں بھی میرٹ پہ, تو ہمیں ایسا کچھ اسٹارٹ لینا چاہیے. تو میں نے اس کے بعد ہم نے آئیکن آف دی نیشن ایوارڈس کی وہ رکھی, بیس بنائی, اور یہ ہمارا پرپس تھا کہ سوسائٹی میں اگر ریکگنیشن ہو تو وہ میرٹ پہ ہو. زبردست, بہت اچھے. اچھا تو یہ بتائیں کہ جب یہ آپ نے اسٹارٹ لیا ہوگا یقیناً مشکلات تو بہت آئی ہوں گی. ہاں آبویسلی, لیکن کچھ روڑے اٹکانے والے لوگ بھی ہوں گے. ایسا ہے, فرسٹ پروگرام میں ہی مجھے جو ہمارے ایونٹ آرگنائزر جن کو ہم نے دیا تھا کہ آپ آرگنائز کر دیں ایونٹ, بیسکلی آئیڈیا تو ہمارا تھا, لیکن انہوں نے ہی مجھے چیٹ کیا. اور لیکن یہ ہے کہ جو چیٹر کاپیز تو بنتی ہیں, جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور اس طرح کی ہرڈلس آتی رہتی ہیں, اور میں ان کو ہائی لائٹ نہیں کروں گی مزید, لیکن یہ چیزیں میں نے یہ چیلنجز فیس کیے. مطلب بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا, لیکن پھر بھی آپ اپنا مشن لے کے آگے بڑھتی رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا ہمیشہ سے. فرسٹ ایونٹ میں ہی میرے پاس ایسی سیلیبریٹیز تھیں جو واقعی ڈیزرو کرتی تھی. اور پھر ہم نے اپنی پالیسی بنا لی, ہماری ٹیم نے اپنی پالیسی بنائی کہ ہم نے اس گراف کو نیچے نہیں آنے دینا ہے. صحیح, مطلب اس کو مزید گروم کرنا ہے, لیکن اس سے نیچے نہیں جانا. تو جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دیتے ہیں. بالکل, نیت نیک تو منزل آسان, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ کیا یہ ایوارڈ صرف شوبز کے لوگوں تک محدود ہے, یا اوور آل مطلب جو پس پردہ لوگ ہوتے ہیں جو اسکرین پہ نہیں ہوتے ان تک بھی پہنچتا ہے؟ ایسا جیسے اس لیے آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کیونکہ یہ کوشچنس مجھ سے لوگ کرتے ہیں کہ یہ شاید شوبز ایوارڈ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ انٹرپرینیورس پاکستانیز کے لیے ایوارڈ ہے, وہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے کوئی بھی جیسچر دے رہے ہیں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے. لیکن آپ کو صرف شوبز اس لیے نظر آتا ہے, وہ ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں. آپ کسی ٹینس پلیئر کو نہیں جانتے ہوں گے, آپ کسی این جی او رن کرنے والے کو نہیں جانتے ہوں گے, وہ بھی پاکستان کے لیے کام کرے, اپنا پازیٹیو رسپانس اپنا پازیٹیو جیسچر وہ ہر جگہ اپنی فیلڈ میں دے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف شوبز کو ہی دیتے ہیں, شوبز جسٹ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اسکرینس پہ نظر آتے ہیں. صحیح. تو مطلب پھر یہ اس طرح کے لوگ کہاں سے آپ مطلب کیا کرائیٹیریا ہے ایسا کہ لوگ آ جاتے ہیں, خود بخود آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, خود بخود نہیں آتے. ہم پورا سال اس پہ ہماری ورکنگ رہتی ہے. اچھا. اور ہماری ٹیم اس پہ فوکس رہتی ہے کہ جو پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے یا انٹرنیشنلی پاکستانی ہو, اور وہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, ایسے انٹرپرینیورس ان کو پہلے تو ہم نے جب ہم اسٹارٹ کیا تھا تو obviously ہمیں خود سرچ کرنا پڑتا, لیکن ایک ڈیکیڈ کے بعد اب ہمارے پاس خود سی ویز آتی ہیں, ہمارے ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں, ہماری ویب سائٹس کو سرچ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں اپلیکیشنس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. پھر ہماری جیوری اس کو دیکھتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ایوارڈ نہیں جانا چاہیے, ویسے ہماری خود بھی نظر ہوتی ہے اس پہ کہ ایسا کوئی بائسڈ ایوارڈ نہیں جانا چاہیے جس پہ لوگ کرٹیسائز کریں, جس پہ ہمیں بعد میں فیس کرنا پڑے, بعد میں لوگ کوشچن ریز کریں کہ آپ نے ان کو کیوں ایوارڈ دیا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا ضرور کچھ نہ کچھ ایجنڈا ہوتا ہے, اور ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. جیسے جب ہم نے میں بھی شہیاد صاحبہ کو دیا ایوارڈ تو لوگوں نے کہا کہ عظمیٰ ایک سوری ٹو میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی کہ آپ نے ایک ایسی کو کیوں ایوارڈ, یہ تو آئیکن ایوارڈ تو بس ایسے ہی سائنٹسٹ کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں جو بھی ریوائول, اب اگر ان کی فیلڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائڈ کیے میں کہ کس کو کیا فیلڈ میں کہاں پہ نام دینا ہے. ہر بندہ تو وہ نہیں بن سکتا نا, سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح وہ ایکٹریس ہیں, انہوں نے ریوائول دیا پاکستان کی انڈسٹری کو, فلم انڈسٹری کو, تو ہم نے ان کو نامینیٹ کیا. جو پاکستان کی ترقی میں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کیونکہ ہر فیلڈ شوبز بھی بہت ضروری فیکٹر ہے,
بالکل. اور اسی طرح سے سوسائٹیز بنتی ہیں. تو جو ایون ہمارے پاس جو ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ بھی ہماری جو پاکستان ہے مسلم لوگ ہیں ان کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. تو ہم ان کو بھی ہماری کیٹیگری وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم سائنٹسٹ شوبز انڈسٹری کے این جی اوز فلینتھراپسٹ ان سب کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں ہماری 25 کیٹیگریز ہوتی ہیں اور اس پہ بھی مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے اگر ہمارے پاس سی ویز آتی ہیں تو. اچھا چلیں زبردست. اچھا کتنے ایسے ہمارے سپر سٹارز ہیں چند ایک جو کہ ہائی فائی لیول تک کام کر رہے ہیں, تو کچھ نام یاد ہو تو ذرا بتائیں گے کہ کن کن تک یہ ایوارڈ پہنچ چکا ہے؟ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور ایوارڈ جو ہے وہ زیبا بختیار میڈم کو تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور شائستہ واحدی لے چکی ہیں, ساحر لودھی لے چکے ہیں, سیکنڈ میں مہوش حیات لے چکی ہیں, ہمایوں سعید صاحب لے چکے ہیں. اور میں انڈسٹری کے اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ آپ لوگ انہیں کو ہی جانتے ہیں. بالکل شوبز سے ریلیٹڈ میں بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ شوبز کے کون کون سے ایسے سٹارز ہیں جو خان لے چکے ہیں ایوارڈ. 19 میں ہمارے پاس کامران جیلانی صاحب, شمون عباسی اور میم اسما عباس, اور اس کے علاوہ بہت سارے آرٹسٹ, خالد انم صاحب, اور ابھی ہمارے ریسنٹ پاس میں آئی شہلا قریشی صاحبہ, اور تمام بڑی سیلیبریٹیز جو آئیکونک ہیں نو ڈاؤٹ. اور ایمرجنگ ٹیلنٹ کو بھی ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں ان کو بھی, کیونکہ وہ بھی اپنی اسٹرگل دے رہے ہوتے ہیں. یہ اینولی بیسس پہ ہے تو ہم ایئرلی بیسس پہ کہ اگر کسی کا ڈرامہ ہٹ جا رہا ہے, ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں دیا ہے این آصف کو, ان کا بھی اس ایئر میں بہت اچھا کام رہا. وہ بہت ٹیلنٹڈ گرل ہیں اور ان کا کام ہے. تو ہمیں بہت سارے یہ کویشچن ریز ہوتے ہیں کہ عثما آپ نے ایک ڈرامے پہ دے دیا, ایسا نہیں ہے. اینول بیسس پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان فیوچر کام نہ کریں, تو ان کی یہ جو ریکگنیشن ہے وہ کہاں جائے گی, اس کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا ہے نا, تو یہ وجہ. اچھا چلیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ جیسے اسٹارٹ میں آپ نے ذکر کیا کہ ایوارڈ بیچتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ ان سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ نیک نیتی سے کام کریں, میرٹ پہ کام کریں, میرٹ پہ لوگوں کو چنیں. ہمیں ایوارڈ سے مسئلہ نہیں ہے. آپ اس طرح کی ہماری آئیکن ایوارڈ سے ریلیٹ کی کاپیز بنی آپ بنائیں آپ, لیکن ہمارا جو پالیسی ہے اس کو بھی فالو کیجیے. صرف ہمارے میرٹ پہ ہونا چاہیے, بائسڈ ایوارڈ نہیں کیجیے, کیونکہ لینے والے کو خود بھی خوشی ہو اور جس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہو, جو پریزنٹ کر رہا ہو وہ بھی خوش ہو اپنے کام پہ, اور جو لینے والا ہو وہ بھی. صحیح. کیونکہ اس طرح سے اگر ہم صرف پیسے پہ یا جو بائسڈ ایوارڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس جو آئیکونس ہیں یا جیمز آف پاکستان ہے وہ نہیں آئیں گے. صحیح, زبردست. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ جونیئر کاسٹ جو جونیئر لیول کے لوگ ہیں, مطلب شوبز کے حوالے سے ہی میں کہنا چاہوں گا, تو ان کے لیے کوئی آپ کا ان فیوچر پلان ہے؟ اس چیز سے جونیئر ٹیلنٹ جو ہوتا ہے ان کے لیے کوئی ایوارڈ دینے کا؟ ایوارڈ کے تو ایمرجنگ ٹیلنٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے ایوارڈ, ایمرجنگ ٹیلنٹ کو ہم دیتے ہیں. اچھا چلیں, چاہے وہ سنگرس ہوں, چاہے وہ ایکٹرس ہوں, چاہے وہ این جی او رن کر رہے ہوں, ہم سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. چلیں بہت زبردست ہو گیا. اچھا آج کل پھر کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل میں نے ابھی ریسنٹ ہی جوائن کیا ہے میٹرو ون نیوز, اس پہ میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں. اس میں بھی ہمارا یہی ہے سفر حیات پروگرام ہے, پروگرام کا نیم بھی. جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ایسا کون سا دل خراش واقعہ جس کے بعد, ویسے تو ہم آئے دن ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی, لیکن ایسا دیکھیں اس وقت کورٹ میں لاکھوں کیسز تو طلاق کے پڑے ہوئے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ بالکل کولیپس ہو چکے ہیں اس معاملے کو ریزالو کرتے ہوئے. اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں کون, پولیس, عدالت یا نظام, کون زیادہ ذمہ دار ہے؟ پولیس, عدالت اور میڈیا. جی, جرنی آف آئیکونس اور کس طرح سے ان کی لائف جرنی ہے, کس طرح سے, کیونکہ ہم ایوارڈ دے کے تو اس ٹائم پہ ان کو اتنا ہم بریفلی ڈیفائن نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, لیکن جب ہم ایک پروگرام کریں گے ان کی لائف ہسٹری پہ کہ وہ کیا کیسے بنے, اتنا آسان نہیں ہے, اتنی چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں. تو ہی بالکل ایسا ہے, مشکلات تو بہت آتی ہیں لیکن اسٹرگل کرنا ہوتی ہے, ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کہیں نہ کہیں کسی مقام پہ انسان پہنچتا ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ شوبز سے انٹرسٹ نہیں ہے آپ؟ شوبز میں مجھے جب بھی ہمارے ایوارڈ شوز ہوتے ہیں اس میں ڈائریکٹرس کے بھی ایوارڈز ہوتے ہیں, تو آبویسلی اس کے بعد مجھے کالس آتی ہیں کہ آپ مجھے بھی ریسنٹ 2-3 ایئرز پہلے جو ہے وہ آفر تھی مووی کی, اور میں گئی بھی آڈیشن کے لیے. لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میری وہ نیچر نہیں ہے کہ میں وہاں ایڈجسٹ کر سکوں, کیونکہ وہ تھوڑی سی مجھے کچھ باؤنڈریز ہیں میری
میں کام کرنا چاہتی ہوں اس فیلڈ میں، لیکن کیونکہ فیس ماشاءاللہ ایسا ہے آپ کا کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ شو بیز نہیں ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے آفرز مجھے رہی ہیں ہر بار، لیکن میں یہ سوچ کر بھی پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں آئیکن ایوارڈس کر رہی ہوں تو لوگ سمجھیں گے شاید اپنی پروموشن کے لیے کریے. میرا ایسا کوئی ایجنڈا کبھی رہا ہی نہیں. پھر میں نے ان سے جن کو میں آئیکن ایوارڈس پریزنٹ کر چکی ہوتی ہوں، جو لے چکے ہوتے ہیں، ان سے میں کوئی فیور نہیں لیتی، چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں، پروڈیوسرز ہوں. ابھی ہمارے پاس میسم آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا. تو اس طرح سے جو ہے نا میں کوئی فیورز کسی سے بھی نہیں لیتی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح میری اپنی ایک شناخت جو میں میرٹ پہ کام کرنے والی نا وہ پھر دب جائے گی. تو میں اس لیے بیوٹی کا راز بتائیں گے لوگوں کو ذرا، کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بیوٹی کا راز یہ کہ میں بائی برتھ پیاری سی ہوں، اور میرے جو فور فادرس ہیں، میرا ددھیال جو ہے وہ یہ مجھے بیوٹی ان کی طرف سے لیگیسی ہے میری. میں ٹال بھی انہیں پہ ہی ہوں. میری جو تایا جان ہیں سب ماشاءاللہ بیوٹیفل اور ہینڈسم ہیں، اور میری پھپھو ان کی یہ ساری یہ مجھے وہیں سے بیوٹی میری جو بائی برتھ مجھے چلیں زبردست میرے فادر سے. تو اتنا بیوٹیفل ہونے کے باوجود اب تک شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں کچھ معاملات نا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں، پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا نا، ہمیں اس پہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ ہم ہر چیز اپنے مطابق نہیں کر سکتے. ہم اچھا انسان اپنا خود بن سکتے ہیں، لیکن کبھی میں نے یہ فیل نہیں کیا کہ مجھے جو ہے یہ کر لینا چاہیے. جب اچھا انسان ملے گا، اچھا لائف پارٹنر ملے گا، ڈیفینیٹلی. تو مطلب ابھی تک کوئی اچھا انسان یا کوئی اچھی آفر آئی نہیں ہے؟ نہیں، اچھے آفرز ہیں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی نہیں، اور ان فیوچر پلان تو ہوگا ان فیوچر. بس یہ ہے کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اچھا کرے بس. چلے زبردست. ورنہ تو ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ سے جو ہے وہ یقیناً لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو بس اب سمجھ لیں کہ پھر کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے آپ کے لیے. اچھے رشتے آتے ہیں، سب اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جب قسمت ہوتی ہے تو ہی ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی. صحیح. چلیں زبردست. اچھا کوئی ان فیوچر پلان ہو آپ کا آگے مزید آئیکن ایوارڈ کے حوالے سے، تو وہ ذرا شیئر کرنا چاہیں لوگوں سے. امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں اوبیسلی یہ کی، لیکن ہماری جو یہی رہے کہ ہمیشہ سے کوشش اور آگے بھی کہ میرٹ پہ ہی دیے جائیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنس ہیں تو ویورز ضرور مجھے دیں کہ مزید اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے. اچھا اپنا ای میل یا کوئی کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا چاہیں؟ میں ای میل ایڈریس شیئر کر دیتی ہوں. theicon786@yahoo.com پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنی سجیشنس، اور ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کو بھی وزٹ کیجیے theiconcommunication.com. اور تھرڈ ون میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے sabirusma@yahoo.com. چلیں تھینک یو میڈم، بہت شکریہ آپ کا. جی ویورز، آپ نے ہماری بات چیت سنی، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اور اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی کمنٹس ہیں تو اپنے قیمتی کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. وقتاً فوقتاً ہم نئے لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے. اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.